اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد اللہم عزاداران امام، آج کی یہ مجلس میرے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھی پڑھنا، اللہ اس لیے کہ رضا سلسلہ صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات، کئی مجالس میں وہ ہمارے ساتھ تھے، نجف اشرف میں بھی تھے، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، مختلف شہروں میں، بامبے میں۔ انتہائی نفیس ایک مومن شخصیت کا نام رضا سلسلہ تھا، ایک پرسنالٹی تھی جس کو دیکھ کر یہ بول سکتے تھے کہ امام کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا محمد اور آل محمد کی مدح کرنے کے لیے، اور ان کو یہ اجر ملا۔ رضا سلسلہ صاحب کوئی ملینر یا بلینر نہیں تھے، ظاہری طور پہ بات کر رہا تھا، کوئی وہ ملینر یا بلینر نہیں تھے، لیکن ان کا جنازہ جب اٹھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، وہ خود بتا رہا تھا، وہ مجمع بتا رہا تھا کہ ان کا خلوص، ان کا اخلاق، ان کا بیہیویئر کیا تھا۔ ظاہری طور پہ ملینر نہیں تھے، لیکن امام حسین کے پاس، مولا علی کے پاس وہ ملینر اور بلینر بن گئے تھے، اس لیے کہ یہ معصوم کا ارشاد ہے کہ شاعر جب ایک مصرع لکھتا ہے، ایک لائن، ایک مصرع لکھتا ہے، اس کے بدلے میں ہم ایک قصر عطا کریں گے، ایک پیلس عطا کریں گے۔ یہ معصوم کا وعدہ ہے، کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، غریب الغربا کا وعدہ کہ ایک مصرے کے بدلے میں ہم ایک پیلس دیں گے، ایک قصر عطا کریں گے۔ تو یو کین امیجن کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے تو اس وقت تو ان کے جنت میں ٹاؤن شپ ہوگی پوری، اتنی بڑی ٹاؤن شپ ہوگی کہ اتنے پیلسز ملے ہوں۔ دوستو ایک پیلس لینا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ مت سمجھو کہ بڑے آرام سے مل جائے گا، وہاں آرام سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ unless you do something in your life, unless you do something، میں یوتھ کو بول رہا، unless you do something in your life، شاعر ہر آدمی شاعر نہیں بنتا، لیکن دوسرے کام بھی آپ ایسے کرو کہ جس سے مولا تم کو وہ اجر دے۔ شاعر بننا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آپ ایک مصرع نہیں لکھ سکتے، ایک مصرع نہیں لکھ سکتے، کتنا بھی بڑا قابل ہو۔ میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں انتہائی کوالیفائڈ لوگ، بٹ دے cannot write ایک مصرع جب تک ادھر سے عطا نہیں ہوتی، جب تک معصوم کا کرم نہیں ہوتا، آپ ایک مصرع نہیں لکھ سکتے۔ تو جتنے شعراء کرام ہمارے احوال بھائی، یہ لوگ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ مولا حسین نے ان کو یہ چیز عطا کر کہ ظاہری طور پہ صرف شاعری ہے۔ ہم ایک شاعر کو معمولی اس سے دیکھ، یہ جتنی شاعری آج ہے، یہ پہلے تو شاعری ہوتی تھی، مجلس کا جو عنوان ہوتا تھا ذاکری، تو ابھی 100 150 200 برس سے ہو رہی، میکسیمم میکس بول سکتا تھا۔ 1400 برس سے معصومین کے زمانے میں جو مجلس حسین ہوتی تھی، وہ مرثیہ پڑھایا جاتا تھا ممبر پہ، اور اسی پہ مجلس پوری ہوتی۔ یہ تو سیرت معصومین کا، معصومین کے زمانے سے یہ چلتا ہوا۔ تو جب تک کرم امام نہ ایک مصرع اپنے لکھ سکتے، اور آپ سوچو کہ بعض وقت ایسا کرم ہوتا کہ پوری منقبت ہے یا پورا نوحہ ہے، اس میں ایک شعر ایسا نکل جاتا جس کے اوپر نظر کرم، اور ایسا مشہور ہو جاتا۔ رضا سلسلہ صاحب ایک کمال کا آدمی تھا، کمال کا آدمی تھا۔ ان میں 2-3 کوالٹیز تھی، اسی کوالٹی پہ پوری مجلس ختم ہوا۔ 30-35 منٹ پڑھوں گا بس، کہ ایک موٹیویشن کے لیے ہمارے شعراء اور تمام محبان آل محمد کہ اگر ہم اپنی لائف میں کچھ کریں گے، اس لیے کہ یہ جو لائف کا سپین ہے نا، یہ بہت شارٹ ہے، 60 70 80 90 ایئرس، اس سے زیادہ نہیں۔ آج کے زمانے میں 90 سے زیادہ کون رہتا ہے؟ 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے، ریٹائرمنٹ ہے۔
90 ایئرس. اس کے بعد ایٹرنل لائف کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تمہاری, اس زندگی کے لیے آپ کو یہاں سے جو کچھ لے کے جانا ہے لے کے جانا. میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور آیت سے کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کیا کہہ رہا کہ ہم کہتے ہیں, کب کہتے ہیں ہم یہ بات؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو فوراً ہماری زبان پہ یہ جملہ آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھ رہے ہیں یہ جملہ کیا ہے, قرآن میں اللہ کیا بول رہا ہے, مطلب کیا ہے اس کا, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف واپس جائیں. یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ. کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ آیت پڑھ لی, کتنی آسانی کے ساتھ. آپ سمجھ رہے کتنی آسانی کے ساتھ میں سمپل طریقے سے پڑھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ ہی کی طرف واپس جائیں. کب جائیں گے, کیسے جائیں گے, کہاں سے جاؤ, کس وقت جاؤ, صبح جاؤ گے یا شام میں جاؤ گے, دن میں جاؤ گے یا رات میں جاؤ گے, زمین سے جاؤ گے یا ہوا میں سے جاؤ گے. You don't know anything. Absolutely you don't know anything. لیکن ہم نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. When are you going to? کب جا رہے, اور جاؤ گے تو آسانی سے جاؤ. آپ سوچو اس آیت میں حکم ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری کرو. ہم جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, بالکل نہیں, صرف یہ پتا چل گیا کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا تو ہماری زبان پہ فوراً آتا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے, اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. آپ نے ایک بات غور کی کہ مر کوئی اور رہا ہے, اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلا. You understand what I said? مر کوئی اور رہا ہے, اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلا. ہم کبھی سوچ رہے یہ بات؟ میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں, ڈرانے والا. دنیا بھر میں لوگ بولتے ہیں کہ مولانا بہت ڈراتے ہو, تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو اور ڈرتے بھی ہو موت سے. اگر امام علی کے شیعہ ہو, ریئل شیعہ ہو, تم ڈر کس کا؟ وہ تو ایک ملاقات کا نام ہے, موت تو ایک ملاقات کا نام ہے. ایسا کام کرو کہ جب وہ وقت آئے تو امام علی تمہارے لیے ہاتھوں کو پھیلا کے تم کو ویلکم کرے. یہی تو کہہ رہا کہ ڈو سمتھنگ ان یور لائف. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. میرا ایک جملہ غور سے سنو, ڈم شیعہ نہیں چاہیے. مولا علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے, کام کرنے والا شیعہ چاہیے. جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. رضا سلسلی نے پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کر کے معصوم کے لیے کیا. تو آج آپ ان کو دیکھو کہ پوری دنیا میں اس شخص کی مجلسیں ہوں, کوئی رشتہ دار نہیں, نہ اقبال صاحب رشتہ دار ہے نہ میں رشتہ دار, لیکن ایک محبت کیا ہے, مولا حسین کی محبت, امام علی کی محبت, کہ ان کا ذکر. یہ عزت معصوم دیتا. آپ سوچو کہ انہوں نے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے اتنے لوگ ایصال ثواب کریں. دوستو, سگے بھائی بہن کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوتا. میں کیا بول رہا آپ سے, ایصال ثواب ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے جو مرنے والے کو دیتے ہیں. سگے بھائی بہن کو نہیں دیتے, ایک دفعہ دیں گے, 2 دفعہ دیں گے, 3 دفعہ دیں گے, 4 دفعہ دیں گے, اولاد نہیں دیتے. آج رضا سلسلی کے سارے لوگ رشتہ دار جو کر رہے ہوں گے, ان کی فیملی ممبر جو کر رہے ہوں گے, لیکن ان میں ایک عام طور پہ ملین ہے دنیا میں, اس کے لیے کتنے لوگ ایصال ثواب کرتے, کتنے لوگ کرتے؟ ایک فاتحہ پڑھ لیں گے بس کافی. لیکن آج جب سے ان کا انتقال ہوا, دنیا کے مختلف شہروں میں ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ان سے پوچھو بابا تمہارا رشتہ کیا ہے رضا سلسلی سے, وہ بولیں گے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں, we don't know him, we have not seen him. کئی تو لوگ تو ایسے ہوں گے جو ان سے ملاقات بھی نہیں کی, لیکن صرف ذاکر حسین ہے, شاعر اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, شاعر اہل بیت ہونے کی وجہ سے آج ہر آدمی ان کی مجلس میں. دوستوں میں بولتا کہ 1 لاکھ آدمی, میں کم بول رہا 1 لاکھ, پوری دنیا میں اردو ورلڈ ان کے لیے مجلسیں ہوئی. 1 لاکھ چلو 50,000 لوگ, 50,000 مومنین نے اگر ان کے لیے فاتحہ پڑھی, ان کے لیے ایک سلوات پڑھی, سے 50,000 سلوات کا تحفہ ملا. سبحان اللہ, ایک سلوات کا تحفہ کافی ہے وہاں پہ. اس لیے کہ مثال دے رہا, 50,000 لوگوں نے اگر ایک سلوات بھی پڑھی ہے ان کے, سلوات کیا ہے,
آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے تو آپ بھی پلٹ کے بولتے ہیں بابا تیرے اوپر بھی اللہ رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق، یہ ایٹیکیٹ کہ جب کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کے اس کے لیے دعا دیتے۔ یہ اخلاق اگر کوئی نہ دے تو بولیں گے یہ بد اخلاق آدمی۔ اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق، مرکز ہے۔ آپ سوچو اگر مثال دے رہا 50 ہے، یہ تو کم بول رہا میں، 50,000 50,000 لوگوں نے اگر رضا سلسوی کے لیے سلوات پڑھی اور امام علی نے اگر ایک دفعہ بول دیا کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ کتنے درجات بلند ہو گئے۔ مرنے کے بعد ان کو احساس ہوا ہوگا کہ کتنا امیر آدمی تھا کہ میں تو چلا گیا لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو ایصال ثواب ان کی لہر میں پہنچ رہا۔ یہ وہ امام کا کرم ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی معصوم کسی کے احسان کو نہیں رکھتا، حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ اس بندے نے پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کر کے مولا حسین کے لیے زندگی گزاری، آج یہ نتیجہ ہوا کہ مر گئے اور ہر طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہا۔ یہ ہے کرم مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے والا۔ پڑھ لے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ یہی بول رہا کہ کام کرو، اگر کام نہیں کرو گے تو اپنی زندگی تمہاری ایسی گزر جائے گی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے، کوئی نہیں یاد رکھتا بھائی، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، یاد اسی کو رکھتے۔ اور یہ جو کام ہے نا معصوم کرواتے۔ اب اقبال بھائی کے دل میں کس نے ڈالا کہ ان کے لیے مجلس کرنا؟ کسی نے ڈالا معصوم کی طرف سے۔ یہ رضا سلسوی صاحب کی نیکیاں تھی جو آج یہ کام آنا۔ اور اس بندے کو میں جانتا ہوں، 2 یا 3 عجیب کوالٹیز تھی جو ایک مومن میں ہونا چاہیے، کہ یہ شخص زندہ دار تھا۔ بے شک، You understand what I said؟ عبادت گزار تھا۔ بے شک۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب تک تو عبادت نہیں کرو گے نا تمہارے قلم میں اور تمہاری زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک قبلہ۔ یہ تہجد کا پابند تھا، زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھتے تھے، اللہ کا کلام، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے بے شک، اللہ کے ناموں کی، جس میں اس لیے کہ اللہ کے ناموں کی تسبیح جو that can change your life, that can change your destiny۔ ان کی ایصال ثواب کی مجلس میں ایک تحفہ بھی دیتے جاتا کہ اگر تسبیح الہی، اللہ کی کسی نام کی آپ تسبیح پڑھو تو وہ تمہاری لائف کو بدلتا ہے، and you get close to your Allah, close to your امام۔ یہ معصومین کی سیرت ہے۔ رضا سلسوی کثرت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ سب کے لیے میسج، جو مجھے سن رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، سب کے لیے یہ پیغام کہ تسبیحات اربع، آپ بولیں گے کہ پڑھنے سے زندگی کیسے بدلتی؟ زندگی صرف نہیں بدلتی، شفا ہو جاتی۔ اگر کسی بیمار کوئی بیمار آزمائی بھی چیز ہے، کیسی بھی بیماری ہو، تسبیح پروردگار پڑھے اس کے ناموں کی تو اللہ مکمل شفا دے۔ یہ عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ میرے جملے نہیں۔ ہر شب جمعہ کو تم دعائے کمیل پڑھتے ہو، جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن، یہ غیبت کبریٰ کی موسٹ ریکمینڈڈ دعا، دعائے کمیل۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں ہوتی ہے دعائیں۔ اسی دعا کا اینڈ کیا ہے؟ اور یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کی نہیں ہے، یہ جو دعا ہے میرے مولا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، میرے مولا کے کلمات، ان کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات۔ اور اسی دعا میں میرا مولا کیا کہہ رہا آخر میں؟ آپ دعائے کمیل کا اینڈ دیکھیں، جو میں نے کہا نا تسبیح کا پڑھنے کا اثر کیا ہے۔ پلیز غور سے سنیے جو کہ امام علی نے دعائے کمیل کے اینڈ میں کہا، دعا مانگتے مانگتے کہا ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا؟ سبحان اللہ۔
امام علی بول رہے ذکر ہو شفا، کوئی اور نہیں بول رہا. واہ. امام علی بول رہے کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے، تو اب جتنا ذکر الہی کرتے رہو گے اتنا شفا تم کو ملتی جائے گی. شفا صرف صحت نہیں ہے، شفا ہر چیز کے لیے کاؤنٹ ہوتی ہے. دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں بھی شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہر میں بھی ہم کو شفا چاہیے، کرم مولا علی چاہیے. تو تسبیحات اربع کثرت سے پڑھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ سوچو یہ اللہ کے 99 نیمز میں یہ 4 اللہ کا ہر نام ایک عظیم نام، ہر نام کی ایک امپورٹنس، لیکن یہ وہ نام ہے 4 کہ جو واجب نماز میں مستحب رکھ دیا. الحمد کے بدلے میں 3rd and 4th رکعت میں ہم یہی پڑھتے. کتنی بڑی بات ہے کہ واجب نماز. اور یہ آپ اگر 4 نام دیکھیں تو اس کا خالی آپ یہ دیکھیں، آپ پہلے کیا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کی تعریف کریں، اس کو پریس کریں. اللہ کو بہت پسند ہے بندہ اس کی تعریف کرے. کیا بات ہے نا. ہم لوگوں کی تعریف کرتے، اللہ بولتا میری تعریف کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. پہلا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے فوراً بعد آپ کون سا نام کیا بول رہے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرو. یو آر سیئنگ تھینک یو ٹو یور اللہ، الحمدللہ. اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ. پھر وہ بات بول رہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے. لا الہ، اس کی وحدانیت کا اعلان. اس کے بعد آخر میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ میرا ایک ایک نام، اللہ کا نام ایک ایک مجلس ہے، میں تو صرف تیزی سے بڑھ گیا. آخر میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دوستو یہ وہ نام ہے کہ اگر تم صرف اللہ اکبر پڑھتے رہو کہ پروردگار سب سے بڑا تو ہے، تو اللہ تم کو بھی بڑا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا ہے. اللہ تم کو بھی بڑا، اس لیے کہ وہ بولتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. تم میری تعریف کرو، میں تمہاری تعریف. لوگوں کے دل میں آج رضا سلسلی کی جو محبت آئی وہ کیسے آئی؟ سبحان اللہ. اتنا کثرت سے یہ بندہ، اس لیے کہ میں جانتا کہ مصلی پہ بیٹھ کے ذکر الہی کا رکھتا آدھا گھنٹہ 10، میں بولتا نا صرف ڈیلی 18 ٹائمز پڑھو یار، 18 ٹائمز پڑھو. بیفور یو گو ٹو بیڈ، بیفور یو گو ٹو بیڈ، فجر کے بعد اور رات میں پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تمہارے زندگی کو کیا بدلتا ہے، کہاں تک چلے ابھی سے اگر تم یہ کرتے رہو. تو اس بندے میں عبادت خدا، تہجد. اور دیکھیں یہی چیز میر انیس اور مرزا دبیر میں تھی. انیس اور دبیر میں بھی یہی چیز تھی. اتنے بڑے شاعر کہ آج اردو ورلڈ مرثیوں میں انیس اور دبیر کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی بدلہ نہیں. یہ ایک اتھارٹی بن گئی ہے لوگ. انیس اور دبیر کے زمانے میں بھی 18 سینچری، آپ سوچیں 18 سینچری کے 150-200 برس ہو، آج تک انیس زندہ ہے، آج تک دبیر زندہ. بے شک بے شک. کیوں زندہ ہے وہ لوگ؟ وائی؟ وہ لوگ زندہ نہیں ہے، ان کو مولا نے زندہ رکھا، اس لیے کہ انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول رہا یا میں شورا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ. مولا علی نے، مولا حسین نے ان کو زندہ رکھا. بے شک. انیس اور دبیر کے زمانے میں بڑے بڑے شعرا تھے، بڑے بڑے شاعر تھے. یہ وہی پیریڈ ہے جو مرزا غالب کا ہے. مرزا غالب بڑا شاعر اردو ورلڈ کا، بہت بڑا شاعر. غالب صاحب، مرزا غالب اور انیس اور دبیر کا سیم پیریڈ ہے، 18 سینچری. اور 1872 میں ان کا یا 71 میں انتقال ہوا انیس اور دبیر کا. 71 میں انیس ہے، اس کے بعد دبیر صاحب. تو سیم پیریڈ غالب کا بھی. غالب بہت بڑا شاعر ہے اردو ورلڈ کا، میں کوئی کمپیئر نہیں کر. لیکن آج غالب سال میں جب ڈیتھ اینیورسری آتی تو دہلی میں غالب اکیڈمی جو ہے وہ لوگ ایک فنکشن کرتے ہیں ان کی ڈیتھ اینیورسری کا، جہاں ان کا مزار ہے دہلی میں، اور لوگ جاتے ہیں. لیکن غالب ایسا زندہ نہیں ہے جیسا انیس اور دبیر زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول رہا میں کیا؟ بے شک غالب زندہ ہے لیکن ایسا زندہ نہیں ہے. ایسا نہیں. سال میں ایک
दफा, 2 दफा, 10 दफा, 20 दफा, 50 पढ़ने वाले लोग याद करते होंगे मिर्जा गालिब मिर्जा साहब को, लेकिन अनीस और दबीर को साल भर 24 घंटे जिक्र इमाम, इसलिए कि हर मुल्क का टाइमिंग्स अलग है, जर्मनी के टाइमिंग्स अलग है, यूरोप में टाइमिंग्स अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अलग है, सब कॉन्टिनेंट के अलग है, अमेरिका कनाडा में अगर आप 24 आवर्स को देखो तो कहीं ना कहीं अनीस का सलाम हो रहा, या अनीस का मरसिया हो रहा, या दबीर का मरसिया हो रहा। इस तरह मौला जिंदा रखते, वही तो हुसैन कह रहे तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कमाल, ये है कमाल। जैसे अनीस और दबीर को मौला हुसैन ने सिलसिले में रखा, उनके बारे में भी यही कि मीर साहब और मिर्जा साहब के बारे में कि ये लोग कभी मरसिया कहते ही नहीं थे, तहज्जुद के बाद शुरू करते थे। अल्लाह हमको भी इबादत का शौक पैदा किया, अल्लाह की इबादत। जब भी अल्लाह की इबादत का शौक के लिए दुआ करो तो हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता निकले। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह, सुभान। अनीस और नबीर के बारे में ये है कि ये लोग रात में तहज्जुद के बाद मरसिया कहते थे, और तहज्जुद और ज़ियारत आशूरा ये 2 चीजें ऐसी कि जो तुम्हारी जिंदगी को दुनिया और आखिरत में तुमको इज्जत नहीं, ये 2 चीज। ज़ियारत इमाम हुसैन जिससे तुम्हारा लिंक मौला हुसैन से मिला हुआ है। तो अनीस और नबीर के बारे में ये है कि लोग रातों में बैठ के तहज्जुद के बाद मरसिया कहना शुरू कर देते, और जब तक कमाल कर दिया कि ऐसे ऐसे मरसिया कहे, जबकि मीर साहब ने करबला की ज़ियारत भी नहीं की, लेकिन ऐसे मालूम हो रहा कि जैसा वाकया सामने हो रहा और मीर जो है अशार कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है करम है। तो रजा सिलसिली साहब को मैं जानता हूं कि इतनी इबादत करता था ये बंदा, और इबादत के साथ रातों में बैठ के तहज्जुद की नमाज और आशुरा का पाबंद, जिसका नतीजा ये हुआ कि जबान में, देखिए दोस्तों मैं एक खुल के बात बोल रहा, बुरा नहीं मान, कि जब तक मासूम की नजरे करम ना हो उस वक्त तक कलाम में गुफ्तगू में असर नहीं होता, तासीर नहीं होती। सुभान अल्लाह। जब तक तो दुआ हमेशा यही करना, जाकिर हो, मुझ जैसा एक तालिब इल्म हो या बड़े शायर, कि मौला ये कलाम तो मैंने लिख दिया, अब असर देना आपका काम, इसको मकबूल कराना आपका काम। इसलिए कि अगर इमाम इज्जत देना चाहे तो नोबडी कैन टच हिम, कोई हाथ नहीं लगा सकता। इमाम ऐसा जमीन से उठा के अशलाही में पहुंचा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि 12 रजब 13 रजब का जश्न में नजफ एशरफ में पढ़ता हूँ, हमारे वक्त साहब भी वहाँ हमारे साथ होते हैं। अल्लाह जल्दी रास्ते खुलेंगे, हम लोग ज़ियारत को जाएंगे, मौला का जश्न पढ़ेंगे। ये साल नहीं जा सके तो मैं मौला के रोजे में बैठा हुआ था, मशहद मुक़द्दस से एक इंडिया के, अल्लाह हमको गरीब इमाम की ज़ियारत नसीब करे, वहां के एक बहुत बड़े आलिम जो इंडिया के हैं, लखनऊ के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भी ग्रुप लेके आए हुए थे, हम भी मौला का जश्न पढ़ने गए। 11 रजब का दिन रात थी, मगरिबान के बाद हम लोग बिल्कुल मौला की जरिए मुबारक के सामने, अल्लाह फिर जल्द से जल्द जाना नसीब करे इंशाअल्लाह। हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने एक अजीब बात थी, उन्होंने कहा आबिद भाई, पर्शियन एक शायर है, फारसी का शायर, उसका एक मिसरा, मैं उसका मफहूम बताता आपको, सिर्फ मिसरा पढ़ के नहीं सुने, कहा मैं उसका या पढ़ के सुना सब मुझे याद, मैं मफहूम जो शायर ने कहा वो मैं बताता। रजा भाई की मजलिस से, एक शायर की मजलिस इसलिए में कि उन्होंने कहा मौला की जरी मुबारक को देख के कहा, वो हसीन और खूबसूरत मेरे मौला की जरी देख के कहा कि आबिद भाई, एक बहुत बड़ा ईरान का पर्शियन शायर कहता है कि इमाम अली उस हस्ती का नाम, उस शख्सियत का नाम, उस पर्सनालिटी का नाम, उस बंदे का नाम, कि अगर अली ने किसी जर्रे पे, जर्रा आप जानते हैं जमीन का जर्रा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कहा अगर अली किसी जर्रे पे निगाह डाल दे तो वो जर्रा अर्श-ए-इलाही पे चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी,
پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. You can imagine, and it's a fact. آپ سوچو میں کیا بول، میں نہیں، وہ شاعر بول کہ، اور یہ ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے. شاعر کہتے ہیں کہ خالی نگاہ ڈال دیا میں میرا مولا تو اشیاء ہی بچا. آپ سوچو ایک چھوٹے سے گاؤں سرسی کا ایک شاعر، چھوٹا سا گاؤں مصر کا جو ہے چھوٹا مومنین بھرا ہوا ہے مومنین سے، لیکن اس سے ریموٹ ایریا، وہاں کا ایک شخص، اس کو امام نے وہ عزت دے دی کہ آج پوری دنیا جانتی ہے. دیکھیں ان کی وہ نظم، ماں والی نظم، کہ ہزاروں مرتبہ لوگ سنتے ہیں، اور جب بھی یہ نظم جو بھی پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر کسی کی ماں زندہ ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، اگر کسی کے ماں باپ مر گئے تو اللہ ان کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. تو جب ماں کا نام آتا وہ نظم پڑھی جاتی تو ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آتے. اور رضا بھائی خود اتنا گریا کرتے تھے. تب سوچو مقبولیت کس نے دی؟ ایسے کئی نظم لوگوں نے لکھے، لیکن کہ مولا نے اگر کسی کو چننا تو مولا سچ چن کے آسمان پہ لکھے. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنے جونیئرز کو یہ ایڈوائز کرتا کہ یو ہیو ٹو بی ویری سنسیئر ود امام حسین. سبحان اللہ. مولا حسین کے ساتھ سنسیئر رہو، آنےسٹ رہو. اور ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، رضا سرسوی حلال کھاتا تھا اس لیے زبان میں اثر. سبحان اللہ. بے شک. بہت بڑی بات بولا میں، بہت بڑی بات بولا. رزق حرام نہیں کھاتا تھا. ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ سوچنا، میں سب کے لیے بولا ہے بات، کہ جب بھی دیکھو کہ کوئی شخصیت ایسا ابھر کے اوپر آیا تو چیک کرو کہ اس میں کیا ہڈن کوالٹیز، سمجھے میری بات، چھپی بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ عزت دی، اللہ نے اس کے کلام میں اتنا اثر دے، اس کی زبان میں یہ پاور دے. کوئی نہ کوئی چھپی بھی چیز ہوگی اس کے پاس، ہڈن عبادت، کہ جس کی وجہ سے وہ آج وہاں پہنچ. امام جو ہے دنیا کا سٹیٹس دیکھ کے نہیں دیکھتے، تقوی کو دیکھ کر سٹیٹس دیکھتے. علی کسی اور کا امام نہیں ہے، امام علی متقین کے امام. سبحان اللہ. اگر ریئلی اف یو لو امام علی تو اپنے آپ میں کوشش کرو، ٹرائی کرو. میں یوتھ کو بول رہا، ٹرائی کرو کہ تمہارے پاس ایک تقوی، اور تقوی کے لیے بہترین وہ منتھ آ رہا رمضان کا. سبحان اللہ. اس میں ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں اپنے آپ کو to get close to Allah, to get close to امام علی. رمضان صرف افطاری کھانے کا مہینہ نہیں، پھر بول رہا غور سے سنو، رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کھلانے کا مہینہ. بے شک بے شک بے شک. افطار پارٹیز کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ماہ رمضان میں اگر تم امام علی کے کلوز ہونا چاہتے، تقوی حاصل کرنا چاہتے، تو کچھ یتیموں کو دے دو، کچھ بیواؤں کو دے دو، کچھ غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دو، اس کا افطاری کرا دو. اللہ سب سے زیادہ اجر دے کر. کچھ تو کام کرو جو تمہارا مولا چاہتا ہے. بے شک بے شک. امام علی اس شخصیت کے نام ہے کہ جو راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا. علی کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی نے بتایا. بس یہ سیرت ہے میرے کو، یہ چیز رضا سلسلے میں رکھی. میں جانتا ہوں کہ غریب یتیم کے لیے بولتے تھے کہ وہ گاؤں میں فلاں گھر یتیم کا ہے، وہاں فلاں گھر غریب کا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہیلپ کرتے تھے. جو بھی ہیلپ، اسلام یہ نہیں بولا کہ 100,000 روپیز دو تو ہیلپ ہوگی. ایک کھجور، ڈیڑھ آدھا کھجور بھی اگر تم دینا چاہتے تو وہ بھی دے سکتے جو تمہاری حیثیت ہے. اس کے لیے یہ بہترین مہینہ آ گیا ماہ رمضان کا. دوستو یہ ایک کوالٹی تھی عبادت کی. دوسری بات بولو کہ مومن کی صفت ہونی چاہیے، ہم سب میں آنا چاہیے. ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا. جب بھی کوئی روایت سنو تو مارکیٹ کو مت دیکھو کہ مارکیٹ میں کون کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو چیک کرو گے واٹ آئی ایم، میں کیا. بس آخری بات ہے
25-30 منٹ کی مجلس ہوگی، وہ 10 منٹ 12 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. جو بہترین دوسری کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ he was so simple and down to earth. اتنے سمپل تھے اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کہ ایک بچہ آ رہا اس سے بھی اسی خلوص سے مل رہا، ایک بڑا آ رہا اس سے بھی ویسی مل رہے، ایک غریب آ رہا اس سے بھی ویسی مل رہے، ایک پیسے والا آ رہا اس سے بھی ویسی. یہ نہیں کہ پیسے والا آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور غریب آئے تو ہاتھ بٹھا کے اس طرح ہاتھ پہ. ایک مومن کی صفت جو ہے وہ صفت ان میں تھی. یہ کوالٹی ہم اپنے آپ میں چیک کریں. This we have to check کہ یہ کوالٹی میں، یہ معصومین کی کوالٹی، ان کی زندگی کی کوالٹی. ہمیشہ یاد رکھو، جتنے تم سمپل رہو، جتنے سمپل رہو، جتنا تم ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، دعا یہ کرو کہ تمہارے سر کو امام بلند کرے. اور جب امام تم کو اٹھاتا نا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. یہ میری ایڈوائس کہ، اور یہی وہ چیز ہے جو معصومین کو سب سے زیادہ پسند. اب ان کی بارگاہ میں پتہ نہیں کون سی ادا پسند آئی کہ امام عروج پہ لے کے چلے آتے. لیکن یہ چیزوں کو سیکھو، سمپل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ رضا سلسلے کی وہ کوالٹی تھی کہ غریب کے ساتھ بھی اسی طرح بیٹھے، امیر کے ساتھ بھی اسی طرح بیٹھے. جو معصوم کی صفت، امام علی پیسے والوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہماری کوالٹی کیا ہے؟ پیسے والے کے ساتھ، میرا اسٹیٹس والوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، میں وہاں بیٹھتا ہوں. غریب کے ساتھ بیٹھوں گا تو نہیں. ایک چیز یاد رکھو، غریب کے ساتھ بیٹھو گے تو عزت ملے گی. دولت مند کے ساتھ بیٹھ، میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی پیسے والے کے ساتھ تم مت بیٹھو. I don't mean that. میں جنرل میسج دے رہا. جو کوالٹیز تھی، جس کوالٹیز کی وجہ سے آج وہ وہاں پہ آسمان پہ پہنچے، بس مولا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی فیملی ممبرز کو صبر جمیل عطا کرے. اور آج کی مجلس کا ثواب اور جہاں جہاں ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام رضا سلسلی مرحوم کے لیے کی مغفرت اور سارے مرحومین کی مغفرت، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی مغفرت، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند سلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بس دوستو، مولا آباد رکھے ہمارے اقبال حیدر صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو کیا، اور ایک شاعر اہل بیت، خود شاعر، بہترین خود شاعر ہے ماشاءاللہ. پوری دنیا میں آپ کا نام ہے ماشاءاللہ. مولا ان کے قلم میں، ان کی زبان میں اور اثر. اور جرمنی میں تو میں نے دیکھا ان کے پاس، ان کے گھر میں ٹھہرا تھا، فرینکفرٹ. مولا ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، سب کو سلامت رکھے. ویری ایکٹیو ممبر ان جرمنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. ویری ویری ایکٹیو، بڑی مجلسیں اور بڑی محافل کرواتے ہیں. بہرحال مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. اور انہوں نے جو کام کیا آج کی مجلس کا، اس کو اجر عظیم ان کو ملا ہوگا. رضا سلسلی وہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے دعا دیا کہ تم اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان اتنا مجبور ہو جاتا کہ جب بھی کوئی ایصال ثواب آتی ہے بس وہی چیز اس کے کام آتی. اب انسان صرف ایصال ثواب کا محتاج ہو جاتا. اسی لیے before you go to bed، روز رات میں تمام مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے فاتحہ پڑھ کے سنا. اور صبح میں when you get، اور میں تو بہت سمپل طریقے سے بولتا کہ جتنی واجب نمازیں پڑھتے ہو، مغرب عشاء ہے، ظہر عصر ہے، فجر، دن میں 3 مرتبہ تو اگر تم اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہو مرنے کے بعد تو ایصال ثواب کے ذریعے سے. اور جب بھی کوئی صدقہ دو، جب بھی کوئی کام کرو، ایمان کی سلامتی کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کرو. ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا. بس دوستو، اس شخصیت نے بڑے نوحے لکھے سرسی میں، بڑے ان کے نوحے انجمنیں پڑھتی ہیں وہاں پوری دنیا میں ہوتے. اور بڑا مولا حسین کا ذاکر تھا، شاعر تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب شاعر ہو یا ذاکر حسین یا نوحے خان یا مرثیہ خان جب جاتے ہیں تو وہاں کی محافل میں پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ معصومین کے سامنے وہ پڑھتے ہیں. اس وقت رضا بھائی
मेरे मौला हुसैन के पास बैठ के जिक्र इमाम कर रहे हो और इमाम अपने साकिर को बड़ी इज्जत देता। आठवें इमाम की जिंदगी का वो मशहूर वाक़या है कि जब शायर आया तो इमाम, जब भी कोई शायर इमाम के पास आता था, इमाम हमेशा ये पूछते थे कि क्या तुमने मेरे जद के लिए कोई लिखा है? तो शायर कहते, शोरा कहते कि मौला आपके पास आए और आपके जद के लिए कुछ लिख के ना लाए। तो इमाम बड़ा एहतमाम करते मजलिस का, बड़ा हर माह। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मजलिस का एहतमाम करना चाहिए। एरा उस पर मजलिस का एहतमाम करो। ये नहीं कि आप बेहतरीन फर्श हो, रेशमी फर्श हो, ये नहीं। आप जो आपकी हैसियत है उस लिहाज से आप मजलिस का एहतमाम करो। जितना तुम एहतमाम करोगे मजलिस का, उतनी तुम्हारी मजलिस हुसैन मकबूल होगी। और मजलिस हुसैन ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बख्शिश का सहारा है। आजादारी हमारी बख्शिश का सहारा है, मातम हमारी बख्शिश का सहारा है। घर में अलम इस्ताद करो, अलम मुबारक बख्शिश का सहारा। उस घर में बरकतें, रहमतें हैं जिस घर में मासूम के अलम मुबारक होते। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, घर में आशिकाना फ्लैट भी हो तो एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, मौला हुसैन का, मौला अब्बास का, इमाम का अलम इस्ताद। और जब भी आशिकाना इस्ताद करना, छोटा सा उसमें गहवारा जरूर रखना, हुसैन के उस बच्चे का झूला जरूर रखना कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। वो अली शहजादे अली असगर, शहादत शहादत उज़्मा। बस दोस्तों, आवाजें बुलंद हो गई। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। जमाने के इमाम से एक चाहने वाले ने, मुलाकात इमाम का ये वाकया है, चाहने वाले ने पूछा था कि मौला की शहीद का जिक्र करना। तो इमाम ने कहा मेरे जद का जिक्र मुसलसल करो। मौला हुसैन से इमाम ने खुतबा में कहा कि आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल बे करबला, आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल बे करबला। वो इमाम कहता है कि मेरे जद का जिक्र जरूर करो। उसके बाद कहा दो शहीदों का जिक्र जरूर करना। पहला शहीद का नाम लिया, कहा उस शहीद का जिक्र करो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, गाजी अब्बास का, मौला अब्बास का जिक्र जरूर करो। उसके बाद कहा कि उस बच्चे का जिक्र करो जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका। बस दोस्तों, मैं 2 मिनट में आपकी जहमत तमाम, अल्लाह इसका सवाब मरहूम रजा सिलसिली को पहुंचे कि शहजादे अली असगर उस शहीद का नाम है और रबाब उस बीवी का नाम है कि करबला की हर माँ को ये यकीन था कि मेरा बच्चा मैदान में जा रहा तो वापस नहीं आएगा। लैला को हुसैन ने कह दिया था दुआ के बाद कि लैला अब अली अकबर के लिए दुआ नहीं करना। अजीजों, बीबी ज़ैनब ने बच्चों को रोक के कहा था मेरे बच्चों लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना। बीबी उम्मे फरवा ने कहा था मेरे लाल कासिम मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है। अजीजों, हर माँ को यकीन था कि अब मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन करबला की ये वाहिद माँ थी जिसको ये यकीन था कि मेरा बच्चा जिंदा वापस आएगा। इसलिए मेरा मौला हुसैन ने अली अकबर का लाशा भी उठाया, मोहब्बत का भी, कासिम का भी, लेकिन अली असगर का लाशा लाते हुए कभी आगे जा रहे थे, कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही सोच रहे थे कि हाय मैं जाके रबाब को क्या बताऊंगा। कभी आगे जाते, कभी पीछे हटते। इसी दौरान में असनाए राह में एक शख्स ने आके मौला हुसैन को सलाम किया। अजीजों, आशूरे के दिन मेरा मौला हुसैन इतना गरीब हो गया था कि कोई सलाम करने वाला नहीं था। जाके सलाम करके कहा कि आप हुसैन है? हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूँ, लेकिन तू कौन है? तो कहा मौला मैं मदीने से आया हूँ, आपकी बेटी फातिमा सुगरा का खत लेकर आया। अरे बच्ची ने लिखा बाबा आपको सलाम, अम्मा को सलाम, भाइयों को सलाम, फूफियों को, चचा को। आखिर में लिखा बाबा मेरी तरफ से मेरे भैया अली असगर को प्यार करो। हुसैन का दिल फट गया। कहा अली असगर सुगरा तुम्हें पूछ रही है बेटा। बाबा क्या जवाब दे, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। शहजादे को लेके खैमे के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां रबाब इंतजार में खड़ी हुई थी। जैसे ही हुसैन को रबाब ने देखा, कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। अब हुसैन जवाब क्या दे, सर को झुका लिया। कहा रबाब वादा करो सब्र करोगी। बीवी ने कहा मौला मैं वादा करती हूँ। बस दोस्तों, हुसैन ने हवा के दामन को हटा दिया। माँ की चीख निकल गई, यकीन नहीं आया। एक जुमला कहा कि अली असगर क्या तुम्हारे उतने
میرے شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ، مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل، پروردگار یہ مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، مرحوم رضا سرسوی صاحب کو اس مجلس کا مکمل ثواب پہنچے، جناب اقبال حیدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ کر، اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، کچھ کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کوئی کینسر کی، پروردگار سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب، ایک سورہ فاتحہ مرحوم شاعر اہل بیت رضا سرسوی صاحب کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔